میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، دل دل ہے علی تو جان جان معاویہ۔ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي أنت أخي في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، ہم تو اب بس صحابہ 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 کریں گے۔ آپ کا پروگرام نہیں ہے؟ آپ بھی کریں بے شک۔ ہم تو اب بس صحابہ 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 کریں گے، رہا یہ وعدہ جئیں گے مریں گے، رہا یہ وعدہ جئیں گے مریں گے، ہم تو اب بس صحابہ صحابہ کریں گے۔ یہ ہمارا مسلک بھی ہے، یہ ہمارا مذہب بھی ہے، یہ ہمارا مسلک بھی ہے، یہ ہمارا مذہب بھی ہے، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اب تو ہم صحابہ صحابہ ہی کریں گے۔ میرے نبی کی رفیقہ امی عائشہ، میرے نبی کی ہے رفیقہ امی عائشہ صدیقہ، ہے حرم میرے نبی کا امی عائشہ، ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے، ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے، فخر یہ ہے کہ میں غلام معاویہ ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے الحمدللہ آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت سے واقعات رونما ہوئے، سبھی پہ بندہ گفتگو کرے یہ بہت مشکل ہے، اس لیے آج دو عنوانات پہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ 17 تاریخ میری اور آپ کی اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور 21 رمضان المبارک شیر خدا فاتح خیبر امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو انشاءاللہ میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس پر جو عنوان ہے میں کہوں جی یہ عنوان میں نے دیا ہے، یہ عنوان میں نے نہیں دیا، یہ عنوان میرے بڑوں نے دیا ہے،
یہ عنوان ہمیں وراثت میں ملا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں تک اسے پہنچا کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے ہم تک پہنچایا، جہاں تک ہماری زندگی نے وفا کی ہم اس عنوان کو وہاں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ عنوان کیا ہے؟ ماں اور بیٹا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہی بڑے پیارے، ان میں اللہ نے چاشنی بڑی رکھی ہے، اللہ نے ان میں مٹھاس ہی بڑی رکھی ہے۔ ماں اور بیٹا، اللہ اکبر۔ ماں سے مراد کون ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، افراط تفریط کا زمانہ ہے، کوئی حد سے اترا ہوا ہے، کوئی حد سے گزرا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، اور ہم چھپاتے بھی نہیں، ہم کھل کے اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، ہم کسی کے نظریے کو چھیڑتے نہیں، اپنے نظریے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہ بھائی، ہم نہ افراط والے نہ تفریط والے، ہم اہدنا الصراط المستقیم والے۔ میں نے کہا اس لیے اللہ اکبر، ہم جو صراط مستقیم والے ہیں، دنیا ہمیں پہچانتی ہے تو سنی کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ سنی کا نام جو ہے، میں نے کہا الحمدللہ ہم اہل و سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند، میں نے کہا ہم سنی ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بات شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر ترتیب سیدھی ہو جائے نا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے وہ اشکال دور ہو جائے۔ میرے بھائی ہم درمیان میں بات نہیں رکھتے، ہم کھلی کھلی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں۔ کہتا ہے مولوی صاحب سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ بات سمجھو، بات سمجھو۔ سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم خدا کی توحید بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ہم باقی نبیوں کی نبوت بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم فقہاء کو بھی مانتے ہیں، ہم مجتہدین کو بھی مانتے ہیں، ہم مفسرین کو بھی مانتے ہیں، ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم کلمہ بھی مانتے ہیں، ہم نماز بھی مانتے ہیں، ہم روزہ بھی مانتے ہیں، ہم حج بھی مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، ہم تراویاں بھی مانتے ہیں۔ ہم تراویاں بولو یار، ہم تراویاں بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تراوی کے منکر ہیں۔ یاد رکھنا تراوی 20 ہیں، تراوی 8 ہے۔ میں نے کہا 8 رکعت تراوی نہیں ہے، تراوی 20 ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اشکال ہو تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے، چونکہ 4 جمعے اور عنوان اتنے ڈھیر سارے وہ بھی پورے بیان نہیں ہوتے، تو اس لیے میں نے دلائل نہیں چھیڑے، لیکن میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم نماز بھی مانتے ہیں، روزہ بھی مانتے ہیں، حج بھی مانتے ہیں، جہاد بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، عشر بھی مانتے ہیں، تراویح بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائیو یاد رکھنا، سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاں 2 معیار ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اسلام دین 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعمال ہیں، نمبر 1 عقائد ہیں، نمبر 2 اعمال ہیں۔ کیا مطلب؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے اللہ نے قسم زمانے کی اٹھائی، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ سامنے والے کو بات کا یقین آ جائے، اللہ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بڑا قیمتی اور اہم مضمون آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال۔ ایمان کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور اعمال
جو ہے، میں نے کہا اس لیے اسلام دو چیزوں کا نام، دین دو چیزوں کا نام، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤ، سنی اسے کہتے ہیں جو عقائد میں بھی اپنا بڑا صحابہ کو مانتا ہے، اعمال میں بھی اپنا بڑا صحابہ کو مانتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پہ مانتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لاؤ جیسے نبی کے یار لائے۔ اور جب اعمال کی باری آئی فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ میرے بھائیو، سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنیے گا، سنی اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ میں نے کہا بھائی دو آنکھیں، ان سے ظاہری آنکھ مراد لیجئے، ان سے ایک آنکھ قرآن، ایک میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی سنت، جو مرضی مراد لیجئے۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ایک آنکھ سے اندھے اور کانے بھی نہیں ہیں، ہم ایک آنکھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتے، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتا ہو تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہو، ایک آنکھ سے یکم محرم کے شہید کو دیکھتا ہو تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کے شہید کو دیکھتا ہو، ایک آنکھ سے عزت بطول دیکھتا ہو تو دوسری آنکھ سے عزت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتا ہو، ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھتا ہو، دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتا ہو۔ ماں بیٹا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آئیے میں عنوان شروع کروں، اگر میں تمہید میں رہا تو وقت پورا ہو جائے گا۔ آئیے ذرا عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا ماں اور بیٹا، میں نے کہا ماں سے مراد میری اور آپ کی اماں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ میں نے کہا میری اور آپ کی ماؤں میں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور میں نے کہا بیٹے سے مراد حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا میرے جملوں پہ غور کرنا۔ میں نے کہا ماں بھی اعلیٰ، بیٹا بھی اعلیٰ۔ میں نے کہا ماں اعلیٰ ہو بیٹا اعلیٰ کیسے نہ ہو؟ یہ جنہیں سمجھ آئی ہے نا وہ بولیں گے سبحان اللہ۔ ماں اعلیٰ ہو اور بیٹا اعلیٰ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ذرا سننا ذرا، ماں بیٹا۔ میں نے کہا ماں بھی اعلیٰ بیٹا بھی اعلیٰ، ماں بھی مثالی بیٹا بھی مثالی، ماں بھی عظمت والی بیٹا بھی عظمت والا، ماں بھی شان والی بیٹا بھی شان والا، ماں بھی اخلاق والی بیٹا بھی اخلاق والا، ماں بھی کردار والی بیٹا بھی کردار والا، ماں بھی صداقت والی بیٹا بھی صداقت والا، ماں بھی عدالت والی بیٹا بھی عدالت والا، ماں بھی شرافت والی بیٹا بھی شرافت والا، ماں بھی سخاوت والے بیٹا بھی سخاوت والا، ماں بھی شجاعت والے بیٹا بھی شجاعت والا۔ میں نے کہا نانا ماں بھی قرآن کی حافظہ بیٹا بھی قرآن کا حافظ۔ میں نے کہا ماں بھی قرآن کی قاریہ بیٹا بھی قرآن کا قاری، ماں بھی قرآن کی عالمہ بیٹا بھی قرآن کا عالم۔ میں نے کہا نانا صحابہ جہاں ماں کے در پہ مسائل سمجھتے نظر آتے ہیں بیٹے کے در پہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ماں کے پیچھے چلے گا تو جنت کا دروازہ ملے گا، بیٹے کے پیچھے چلے گا جنت کا دروازہ چلے گا۔ میں نے کہا ماں کو مانے گا بیٹے کا انکار کرے گا پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، بیٹے کو مانے گا ماں کا انکار کرے گا پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان، میں نے کہا یہ دونوں ملتا ہے تو ماں اور بیٹے کے پاس سے ملتا ہے، اس لیے ہم ماں کو بھی مانتے ہیں ہم بیٹے کو بھی مانتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا سننا کیا مانتا ہے؟ جیسا عنوان ہے ویسی سبحان اللہ۔ اسے چھوٹا بڑا تک کوئی نہیں، بندہ 70 سال دا بھی ہوئے نا، اکثر یہ پروگراموں پہ جانا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی عظمت والدین پہ گفتگو کریں، عظمت والد عظمت والدہ پہ بندہ گفتگو کریں تو بڑے بڑے آدمی 70 سال کے بزرگ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، آپ کیوں روتے ہو بھی؟ کہتے مولوی صاحب بندہ 100 سال دا بھی ہو جوے تے ماں ماں ہی ہے، ماں دنیا سے چلی بھی جائے تو ماں بھولتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر بھائی اللہ اکبر، یہ تو وہ ماں ہے نا جسے ہماری جسمانی ماں کہا جاتا ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کو ایمانی اور روحانی ماں کہا جاتا ہے۔
چلو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. میں نے کہا ایک ماں وہ ہے نا جسے ہمارے والد نے کہا یہ تیری ماں ہے, دادا نے کہا, دادی نے کہا, نانی نے کہا, نانے نے کہا تیری ماں ہے, تیری والدہ ہے, تیری ماں ہے, تیری والدہ ہے. میں نے کہا قربان جاؤں, جس کی بات میں کر رہا ہوں اسے ماں فرشوں پہ مصطفیٰ نے کہا ہے, عرشوں پہ خدا نے کہا ہے. اب ذرا سنیے گا, میں نے کہا ایک عظمت ماں کی, ایک عظمت بیٹے کی. میں نے کہا ہم افراط والے بھی نہیں, تفریط والے بھی نہیں, ہم رافضی بھی نہیں, خارجی بھی نہیں, ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. میں نے کہا آنا ذرا پہلے ماں کی طرف چلتے ہیں. کہتا مولوی صاحب ماں کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا سن پھر میں ماں کو کیا مانتا ہوں. میں ماں کو یوں مانتا ہوں, ام المومنین, ام المومنات, رفیقہ حیات, رحمت کائنات, جن کو میں صدیقہ کہو, کائنات میں لائقہ کہو, صدیقہ بنت صدیق کہو, محمد کے دل کی تسکین کہو. میں نے کہا ہاں ماں کی شان کیا ہے, یہ ماں کا مقام ہے. میں نے کہا اب بیٹے کی طرف آنا. کہتا مولوی صاحب بیٹے کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا سن, میں بیٹے کو حسنین کا پدر مانتا ہوں, فاطمۃ الزہرا کا شوہر مانتا ہوں, اپنے نبی کا برادر مانتا ہوں. میں نے کہا ہاں بہادر مانتا ہوں, صفدر مانتا ہوں, نڈر مانتا ہوں, شیر ببر مانتا ہوں, فاتح خیبر مانتا ہوں, صاحب ذوالفقار مانتا ہوں, حیدر کرار مانتا ہوں, سنیوں کا سردار مانتا ہوں. جنوں شاکے نہ کڈ لوے. میں نے کہا صاحب ذوالفقار مانتا ہوں, حیدر کرار مانتا ہوں, سنیوں کا کہہ دو یار کچھ نہیں ہوندا, سنیوں کا میں سنیوں کا سردار مانتا ہوں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. کہتا مولوی صاحب میں نے کہا ایک عظمت ماں کی, ایک عظمت بیٹے کی. ذرا سنیے گا, اب ماں کی طرف آئیے گا. ماں کی عظمت اور شان کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری ماں کی عظمت اور شان ہے کہ نکاح سے پہلے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے میری اماں کی تصویر میرے محبوب کو دکھائی ہے. مجھے یوں کہنے دینا, مجھے تو یوں نظر آتا ہے. اللہ اکبر. والد, والدہ, بہن, بھائی, کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے, تصویر لے کے آتا ہے, کہتا ہے یار یہ لڑکی میں نے تیرے لیے پسند کی ہے. اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا میرے نبی کو بتا خدا نے عائشہ تیرے لیے پسند کی ہے. ہن میں کیا پونک جڑا پونکنا ہے اللہ دی پسند نو, جڑا اللہ دی پسند نو پونکے وہ مسلمان رہندا. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, بات سیدھی سیدھی صاف صاف ہے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جب نکاح ہوا نا, 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. میں نے کہا بھائیو ابھی لوگ باتیں کرتے ہیں ہاں اتنی چھوٹی عمر میں رخصتی ہو گئی. میں نے کہا آج 11-12 سال کے بچے بچیاں جو ہیں وہ بالغ ہو رہے ہیں. تھوڑا سا عرصہ پیچھے چلے جائیے, 15-16 سال کے بچے, اور پیچھے چلے جائیے 18 سال کے بچے. میں نے کہا بھائیو یہ تو زمانے کا اثر ہے نا. اللہ اکبر, یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. خیر چھوڑیے. میں نے کہا آئیے اپنی ماں کے اور ماں کے بیٹے کے تذکرے کرتے ہیں. جدوں دلائل دی لوڑ پئی دلائل بھی دے لیں گے, کہو بے شک. آج اپنا دل ٹھنڈا کریے نا, ماں بیٹا کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا کیسی وہ ہستی تھی جس ہستی کے دماغ میں اللہ نے یہ عنوان ڈالا تھا ماں اور بیٹا. یہ عنوان بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, یہ عنوان بھی ہے, نظریہ بھی ہے, ماں اور اللہ اکبر. سنو میرے بھائیو, ماں میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا میرے محبوب کو نکاح سے پہلے 3 راتیں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے تیری تصویر دکھائی گئی, اور جب نکاح کے بعد میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے تصویر میں دیکھا ویسے ہی تجھے اپنے پاس پایا. میں نے کہا کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی سنیے گا میری ماں کا شان اور مقام کیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا وہ ہستی ہے کہ جو جناب والا قرآن کریم کی عالمہ ہے, قرآن کریم کی مفسرہ ہے, قرآن کریم کی حافظہ ہے. 4000 صحابہ جن کے شاگرد ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے مسائل سمجھتا ہے. کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو سنیے گا, وہ میری اماں جہاں سے میرے نبی کھاتے ہیں وہاں سے, جہاں سے اماں کھائے وہاں سے میرے نبی کھاتے ہیں, جہاں سے اماں پیے وہاں سے میرے نبی پیتے ہیں. اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے, میری اماں کے ہاتھ میں پیالہ ہے, پانی پی رہے ہیں. عائشہ سارا پانی نہ بچانا, تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی رکھنا. اماں نے پانی بچا لیا, حضور آئے, پیالہ لیا, ہونٹوں کے قریب کیا, پھر رک گئے. کہا عائشہ مجھے یہ تو بتا تو کہاں سے ہونٹ
لگا کے پی رہی تھی۔ میں دنیا والوں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، جو برکات مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے عظمت شان میرے نبی کے لعاب میں رکھی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے نبی نے بتا دیا کہ عائشہ میری بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، اللہ نے اسے شان کتنی دی ہے اور میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اماں فرماتی میں نے یوں اشارہ کیا، اللہ کے نبی میں نے یہاں سے پانی پیا، میرے محبوب نے وہیں پہ ہونٹ رکھے ہیں، وہیں سے پانی پیا ہے۔ میرے محبوب میرے محبوب جو ہے حضرت اماں عائشہ کا چبایا ہوا مسواک استعمال کرتے ہیں۔ 2210 روایات نقل کر کے اماں نے امت پہ احسان عظیم کیا ہے۔ میں نے کہا میری ماں کا شان کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، ہجرت کی رات ہے، گود صدیق کی ہے، جس میں اطہر میرے نبی کا ہے۔ میں نے کہا آخرت کا سفر ہے، گود اماں کی ہے اور جسم جناب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پھر اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، تیری چوکٹ پہ جبریل لایا گیا۔ ایڈیٹلی سبحان اللہ میں کوئی نہیں سنانا، تسی کہڑا میں فیس دینی ہے، بھی مولوی صاحب ضرور سننا ہے، سبحان اللہ کہو گے تو سن لو گے انشاءاللہ۔ تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ نبی کا روضہ کیا ہے؟ جنت۔ بولو کیا ہے؟ جنت۔ میں نے کہا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ذرا سنیے گا، کہنے والے نے کمال کر دیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، 17 قرآن کی آیات اتری ہے تیرے لیے، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، 17 قرآن کی آیات اتری ہے تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے کرتے محبت ہے، محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے کرتے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے کرتے محبت ہے، کیا اتنے معیار تھوڑے ہیں تیرے لیے؟ اللہ اکبر۔ کیا اتنے معیار تھوڑے ہیں تیرے لیے؟ تیری اعزاز کا تذکرہ سننا ذرا، تیرے اعزاز کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹے تیرے، تیرے اعزاز کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹے تیرے۔ اماں عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ نہیں، زندہ باد۔ تیرا تذکرہ کرتے ہیں بیٹے تیرے، جو جو بیٹے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نہیں، جڑے بیٹے ہو اوتا بولو نا سبحان اللہ۔ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے اور سچے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے، سچے ہیں بیٹے تیرے۔ میرے بھائیو یہ تو میری ماں کی شان ہے، یہ تو میری ماں کی عظمت ہے۔ اب آئیے بیٹے کی طرف۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں، ہم ماں بھی مانتے ہیں، بیٹے کو بھی مانتے ہیں، کہو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب میں حضرت علی کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہو اور اپنے انداز میں پیش کرنے لگا ہو۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا جو میرے نبی کے صحابی ہیں، یار ہیں، وفادار ہیں، جانثار ہیں، غمخوار ہیں، حبدار ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے محبوب کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کا بچپن میرے محبوب کے گھر میں گزرا، جن کی تربیت میرے محبوب نے کی ہے، جن کو میرے محبوب نے اپنا بھائی قرار دیا۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی بت پرستی سے پاک رہی۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک بار نہیں کئی بار میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم کے بے مثال حافظ تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنا جن کا مشغلہ تھا۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علوم قرآن پہ پوری مہارت رکھتے تھے، جنہوں نے علم نحو کی بنیاد ڈال کے امت پہ احسان عظیم کیا ہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کی زندگی میں کاتب وحی بنے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا نانا، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا، فرشوں پہ جن سے مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہے۔
میں نے کہا کون؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا غلط کہتا ہے، یہ دیوبند والے حضرت علی کا مقام نہیں بیان کرتے۔ میں نے کہا سن تجھے بتاؤ میرا علی کون ہے، میرے علی کا شان کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے۔ آپ کا پیر علی ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، جن جن کا پیر علی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سوکھا ہی کام ہے، اپا کیڑا اپنے پیر دی مننی ہوندی ہے، نعوذ باللہ۔ اپا پیر دی کیڑا مننی ہوندی ہے؟ حضرت علی کا نام تے لواں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بگاڑ بگاڑ کے نام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ بگاڑ کے نام لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سور چ آیا ہے۔ میں کہا اللہ اکبر، انہوں جنہوں قیامت دن پہ نا درے تے سور انہوں پھر آنی ہے، سور انہوں پھر آنی ہے۔ اللہ اکبر، اے تو ساڑا مقابلہ رہا، اجرے نام بگاڑ بگاڑ کی حضرت علی کا لیتے ہیں نا، تم کہتے ہو سور ہے جی بڑا سواد آ رہا ہے، میں کہا ٹینشن نہ لاؤ، سور تو اگلے جان لگنی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھا قرآن میرے علی کا شان دیکھنا۔ حضرت علی وہ ہے جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے مصداق ہے، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہے، جو اولئک حزب اللہ کے مصداق ہے، جو اولئک هم الراشدون کے مصداق ہے، جو اولئک كتب فی قلوبهم الایمان کے مصداق ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کے مصداق ہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے مصداق ہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے مصداق ہے، جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے مصداق ہے۔ کون؟ حضرت علی، جو اصحابی کا نجوم کے مصداق ہے، ما انا علیہ و صحابی کے مصداق ہے، علیکم بسنتی کے مصداق ہے، اقضاہم علی کے مصداق ہے۔ کون؟ حضرت علی، جو علی انت اخی فی الدنیا کے مصداق ہے۔ میں نے کہا نا ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سننا۔ کون؟ حضرت علی، وہ حضرت علی جنہوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھ کے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ کون؟ حضرت علی جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کو اپنا امام مان کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات جن کو نبی نے اپنا بستر اور چادر دی ہے، لوگوں کی امانتیں دی ہیں۔ کون؟ حضرت علی جن کی بہادری کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ غالب کا لقب ملا ہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہر طرف سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بغض کو نبی نے اپنا بغض قرار دیا، جن کی محبت کو نبی نے اپنی محبت قرار دیا۔ میں نے کہا نانا علی کون ہے؟ میں نے کہا خلاصہ سن، علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ جس سے فرشوں پہ خدا راضی ہے، فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے اور مصطفیٰ کے غلام راضی ہے۔ مصطفیٰ کے غلام راضی ہیں۔ پھر میں اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، ہے حکمران دل علی تو نواب ہے معاویہ۔ ادھروں کہندے نے سبحان اللہ، ادھروں کو نہیں کہندے۔ میں تانوں پچھلے جمعے بھی یقین دوایا سے بھی سبحان اللہ کہنا روزہ نہیں لگ رہا۔ اللہ تسی بول جاندے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ۔ پہلے تھوڑا سا عقیدہ سمجھ لو۔ اعتراض کرنے والے، میں نے کہا اعتراض اپنے پاس رکھ، یا تو پیر علی کو مان اور حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر۔ اگر امیر معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے تو علی تیرا پیر، سارے بولو یار، علی تیرا پیر؟ بہقی شریف کی روایت ہے، ایک آدمی جنگ صفین کے بعد سوال کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت یہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آئے تھے جنگ صفین میں وہ مشرک تھے؟ فرمایا کیسی باتیں کرتا ہے، وہ شرک چھوڑ کر تو توحید میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں تانوں پہلے کہا جدن تسی عقیدے تے سبحان اللہ کہنے لگ پینا ادن سمجھو کامیاب ہے، ماشاءاللہ شیراں تے ماشاءاللہ، ہاں جی اتھے تو تسی سبحان اللہ کہہ دیندے ہو، عقیدہ سمجھ کے بندہ بولے۔ فرمایا شرک چھوڑ کر تو اسلام میں آئے تھے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا منافق تھے نعوذ باللہ؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، منافق تو اللہ کا ذکر کرتے نہیں اور وہ تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا پھر وہ کون تھے؟ میرے پیر علی نے کہا وہ ہمارے بھائی تھے۔ مقابلے میں کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
فرمایا ایک غلط فہمی تھی، اجتہادی اختلاف تھا حضرت عثمان کے خون کے بارے میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کون تھے؟ فرمایا میرے بھائی تھے۔ تو پیر علی جسے بھائی کہے، جو اس پہ اعتراض کرے وہ علی کو بھی مانتا کھل کے نہیں ایکتا تسی بول دے، وہ علی کو بھی مانتا میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا چلو میں نے ایک مثال یہ دی ہے، ایک اور سنیے گا۔ اللہ اکبر، کیسر روم نے دیکھا حالات بن رہے ہیں، چڑھائی کر دو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ بھائیوں میں بعض دفعہ تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ قیصر روم نے جب چڑھائی کی نا، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے سپاہیوں نے بتا دیا قیصر روم حضرت علی پہ چڑھائی کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر دشمنی ہوتی تو کیا کہتے، اچھی بات ہے، لیکن بھائی تھے نا، تڑپ گئے۔ خط لکھا، بھائی کو پتہ ہی نہیں، پیر علی کو پتہ ہی نہیں، خط لکھا کیسر روم کو، کیسر روم کو خط لکھا، اور رومی کتے اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف قدم بڑھایا تو یاد رکھ علی کی فوج کی پہلی صف میں جو پہلا سپاہی تجھے ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ امیر معاویہ ہوگا۔ میں تمہارے شہروں کو جلا کے راکھ کر دوں گا، تمہیں زمین پہ جگہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے، ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے، فخر یہ ہے کہ میں غلام معاویہ ہوں۔ ہم ماں کو بھی مانتے ہیں، بیٹے کو بھی مانتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، ہے حکمران دل علی تو نواب ہے معاویہ، ہے حکمران، تسی نہ بولو ساڑی تے ڈیوٹی ایسی پوری کرنی ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ۔ میں نے کہا بھائیو گلی گلی صحابہ اہل بیت کا ترانہ گونج رہا ہے، اب تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی الحمدللہ علماء حق ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، ساون ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی تو نقاب ہے معاویہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا شان ہے ان لوگوں کی، سنو۔ میں نے کہا دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی، علی معاویہ، گونج پڑے یار، علی معاویہ۔ اب ذرا سنیے گا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ میں نے کہا سنیے گا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مقام اور شان کیا ہے۔ میں نے کہا ایمان کی آنکھیں ہیں علی تو کان ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں ہیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی تو جان جان معاویہ، چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی ہے معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو زکی ہے معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو زکی ہے معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو زکی ہے معاویہ، علی ہے معاویہ تو معاویہ ہے علی، معاویہ ہے علی تو علی ہے معاویہ، نانا میری آنکھ میری آن ہے معاویہ تو شان میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، دل دل ہے علی تو جان جان معاویہ۔ ہم ماں کو بھی مانتے ہیں، بیٹے کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ماں کی شان سناؤں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث ادھر سے ایک ادھر سے، جن کا ایمان تازہ ہو رہا کہہ دو سبحان اللہ۔ تو منٹ بھی 5 کا رہ گیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میری اماں کی شان کیا ہے، میرے اماں کا مقام کیا ہے۔ گھروں میں باتیں ہو جایا کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پاس آئیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات کہی، میرے محبوب نے کیا فرمایا، اٹھائیے بخاری شریف، اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، کیوں؟ میری ازواج مطہرات میں سے اکیلی ایک عائشہ ایسی ہے کہ جب میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے،
اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے بھائیو، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑا شان اور کیا ہوگا۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، اماں بھی تشریف فرما ہے، آثار وحی شروع ہو گئے، آثار وحی شروع ہو گئے۔ میں قربان جاؤں، آثار وحی ختم ہوئے نا، بذوق علماء لکھتے ہیں میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہوتے، اللہ کے نبی اپنے چہرہ انور پہ اپنی کالی کملی ڈال لیتے۔ جب آپ پہ آثار وحی ختم ہوتے نا، آپ اپنی کملی کو ہٹاتے، آپ کی پیشانی چہرے پہ پسینے کی بوندیں ہوتی، یوں محسوس ہوتا کہ 14ویں رات کا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اماں فرماتی ہیں آثار وحی شروع ہوئے، میں نے سمجھا کوئی قرآن کی آیت آیا ہوگی، دین کا حکم آیا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کملی ہٹاتے ہوئے فرمایا عائشہ جبریل آیا تھا۔ اللہ کے نبی کیسے آئے تھے؟ کہا تیرے لیے خدا کا سلام لایا۔ جسے خدا کا سلام آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اماں فرماتی ہیں میں جذبات میں آ کے آقا سے عرض کرتی ہوں آقا کیا اللہ نے میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا؟ فرمایا عائشہ جب سے محمد کے بستر پہ آئی ہے اتنی عظمتوں والی ہو گئی ہے کہ رب تجھے نام لے کے سلام بھیجتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو میری ماں کی عظمت اور شان ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیے، اللہ نے بیٹے کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں میرے محبوب نے ایک انصار ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی کو پتا چلا، فرط جذبات میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، میرے محبوب کے پاس آئے، میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا علی کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ اللہ کے نبی سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علماء فرماتے میرے نبی نے یوں ہاتھ بھی نکالا، فرمایا علی تجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں ہم ماں کو بھی ماننے والے ہیں، ہم بیٹے کو بھی ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا سننا اللہ نے بیٹے کو شان کیا دی ہے، اللہ نے بیٹے کو مقام کیا دیا ہے۔ میں نے کہا ذرا سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا اقضاہم علی، اللہ نے میرے علی کو حکمت کا، میرے نبی کو بصیرت کا وہ ملکہ دیا ہے کہ علی سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، علی سے کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا۔ میں نے کہا آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس امام کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہو مولوی صاحب میں ایس مسجد نماز نہیں پڑھتا، یہ میرے گھر دے لاگے ہے، میں دور جانا۔ کیوں؟ اس مولوی نہ میری بندی نہیں، اس مولوی نہ میری۔ ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے علی نے بتا دیا یہ میرے امام ہیں۔ اقضاہم علی، میں نے کہا مہر کس کی ہے؟ پیر علی کی۔ میں ذات علی بھی مانتا ہوں، میں بات علی بھی مانتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اور میں ایک بات اور بھی مانتا ہوں، میرے علی کا ظاہر اور باطن ایک ہے، میرے علی کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ اگر زبان پہ امام ابو بکر ہے تو دل میں بھی امام ابو بکر ہے، اگر دل زبان پہ امام عمر ہے تو دل میں بھی امام عمر ہے، اگر زبان پہ امام عثمان ہے تو دل میں بھی عثمان ہے۔ اقضاہم علی۔ چلو آؤ میرے بھائی 5 منٹ باقی ہے، اللہ نے میرے علی کو کیسا علم دیا سنیے گا ذرا، بیٹے کی شان۔ میں نے کہا ماں اتنی بڑی عالمہ ہے تو بیٹا بھی تو اتنا بڑا عالم ہے نا، اللہ اکبر۔ ماں نے 2210 روایات نبی سے نقل کی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے اخلاق پہ 580 روایات نقل کی ہیں۔ میں نے کہا کیسا علم ہے، ادھر بھی اجتہاد ہے ادھر بھی اجتہاد ہے، اور میری قسمت دیکھنا میں جس فقہ کو مانتا ہوں اس کی بنیاد حضرت علی کے فتووں پہ ہے۔ میرے بھائیو اب ذرا سنیے گا حضرت علی کا علم کیسا تھا۔ اقضاہم علی، مجلس سجی ہے، لوگ آئے آ کر کہنے لگے حضرت علی سے ہم نے سوال پوچھنا ہے۔ کیا سوال پوچھنا ہے؟ ہمارا سوال ہے۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ایک شرط ہے، سوال ایک ہے جواب 10 چاہیے۔
حضرت نے فرمایا 10 جواب چاہیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تم سوال کرو۔ میں نے تصور کی دنیا میں کہا حضرت آپ کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، فرمایا علم پہ ناز نہیں، محمد کی نسبت پہ ناز ہے، محمد کی نسبت پہ ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سوال کیا ہمیں بتائیے دولت اور علم میں کیا فرق ہے؟ جواب سنیے، فرمایا دولت فرعونوں کی وراثت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ نمبر 2، دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کے پاس دولت ہو اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں، جس کے پاس علم ہو اس کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جس کے پاس دولت ہو وہ کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے، جس کے پاس علم ہو وہ فیاضی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اگر دولت کو بانٹا جائے تو کم ہو جائے، علم کو بانٹا جائے تو بڑھ جائے۔ نمبر 6، علم محدود ہے، شمار ہو سکتا ہے، دولت محدود ہے، شمار ہو سکتا ہے، علم لامحدود ہے، شمار نہیں ہو سکتا۔ دولت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، علم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا دولت کو چرایا جا سکتا ہے، علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ جس کے پاس دولت ہونا اس کے دل و دماغ پہ اکثر اندھیرا چھایا رہتا ہے، جس کے پاس علم ہو اس کے دل و دماغ پہ روشنی چھائی رہتی ہے۔ فرمایا نمبر 10، دولت نے فرعون اور نمرود جیسے انسان پیدا کیے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، علم نے ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے پہلے رب کو مانا، پہچانا، پھر رب کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ بس ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علماء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھی بندے حساب کتاب دے، کیا لے کے آیا؟ اللہ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس سنت ہے، میرے پاس نماز ہے، میرے پاس روزہ ہے، میرے پاس حج ہے۔ اماں فرمائیں گی اے اللہ یہ میرا حجرہ ہے، دروازہ کھول، میرے پاس کائنات کا خزانہ ہے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیری رحمت قدے سے ابتدا ہوگی۔ سنو دنیا والو سنو، جتنا بھی مشکل مقام ہونا، جہاں ماں ہو وہ مقام کبھی مشکل نظر نہیں آیا کرتا۔ تمہیں بھول ہے کہ ہم کسی اور چیز کے لیے، ہم تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے گلی گلی اس ماں کا تذکرہ کرتے ہیں جسے قرآن نے ماں کہا ہے۔ میں نے کہا حشر دن اللہ اکبر، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ حشر کے دن یہیں سے سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر ہم گنہگاروں کی بخشش کی انتہا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اماں تیرا حجرہ آرام گھر سرور دی ہے، اماں تیرا حجرہ آرام گھر سرور دی ہے، یوں عرش سے بڑھ کر تیرے حجرے کی زمین ہے۔ اور میرے بھائیو بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، خدا کے سوا ہم کسی سے نہ ڈریں گے، کہو بے شک۔ ہم سنی ہے، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم یکم محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں، 10 محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں۔ جو اماں عائشہ کو نہ مانے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہ مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم علی کے بھی غلام ہیں، امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں، کہو بے شک۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اللہ اکبر، خدا کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، خدا کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، اب تو ہم بس صحابہ 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 کریں گے، اب تو ہم بس سارے کہہ دو کچھ نہیں ہوتا، ثواب ملے گا، صحابہ 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 کریں گے۔ رہا یہ وعدہ تم سے جئیں گے مریں گے، رہا یہ وعدہ تم سے جئیں گے مریں گے، اب تو ہم صحابہ صحابہ کریں گے۔ میرے بھائیو کیا خیال ہے، صرف صحابہ کا نام لینا چاہیے، اہل بیت کا نام لینا چاہیے یا عمل بھی کرنا چاہیے؟ صحابہ نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا۔ کس کے قدموں پہ لٹا دیا؟
میرے بھائیو، میرے نبی جو انقلاب لے کے آئے نا، انشاءاللہ تکمیل کی رات 29 رات میں اس عنوان پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میرے محبوب جو انقلاب لے کے آئے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ انقلاب قرآن کا انقلاب اس وقت سے دو جماعتیں ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں؟ میرے نبی کی جماعت جس کا کام قرآن کی اشاعت، قرآن کا دفاع، قرآن کا پھیلانا۔ ابو جہل کی جماعت، اس کا کام اس کام کو روکنا، لیکن میرے اللہ نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے۔ لیکن بھائیو، دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک بندے کے پاس 1 ارب روپیہ پڑا ہو، وہ کہے اپنے آپ سبزی گوشت میرے گھر آ جان، ہانڈی چ پکن، تھالی چان، میرے سامنے آن، میں ہاتھ بھی نہ لاواں تے میرے پیٹ چلے جان، انج ہو جائے گا؟ لوگ کہیں گے 1 ارب چھڑ کے 2 ارب بھی ہو جان تے پھر بھی ادھا ہاتھ ہلانا پائے گا۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اس وقت میں نے اور آپ نے، قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، لیکن میں اور آپ اسباب کے درجے میں حفاظت قرآن کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اب بات چونکہ وقت پورا ہو گیا، میں بات لمبی نہیں کرتا، یہ دینی مدارس والے میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ میرے اور آپ کے کیا ہیں؟ میں تو نکمہ طالب علم، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ محسن ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ میں نے کہا آپ جا کر پوچھئے کتنا وظیفہ ہے جی؟ کہتے جی 12,000، 15,000، 20,000۔ جسے 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اس کا زیادہ سے زیادہ 30,000۔ میں نے کہا اتنے تھوڑے وظیفے پہ جو بندہ قرآن حفظ کر سکتا ہے، جو بندہ حدیث یاد کر سکتا ہے، فقہ یاد کر سکتا ہے، منطق یاد کر سکتا ہے، انگلش راضی تے شاعری کوئی نہیں، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آج یہاں سے وہ اٹھے کسی فیکٹری میں چلا جائے، 40، 50، 70، 80، میں نے کہا کہیں نہیں گیا، لیکن وہ 10-12 ہزار پہ نہیں بیٹھا، اس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی ہے، قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت جنگ اپنے عروج پہ ہے، قرآن بچانے والے، قرآن مٹانے والے، یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں حفاظت قرآن کے لیے چنا ہے۔ اور میں اگلی بات کہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، میں نے کہا ہم اپنی تعلیم پہ کھربوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب اللہ ان کو جزا دے، اب لیپ ٹاپ بھی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، سب کچھ ہوگا، لیکن میں نے کہا اس کے باوجود کدی کرکٹ چوں، کدی ہاکی چوں، کدی فلاں تے کدی فلاں چوں تے آپاں انعام لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تعلیم میں انعام لے کے بولو یار، اگر ہو تو بھائی بعد میں مجھے بتا دینا، میرے علم میں نہیں ہے کہ باہر سے کسی یونیورسٹی سے ہمارا کوئی طالب علم اول آیا ہو، جی یہ فلاں امریکہ سے، برطانیہ سے، فلاں سے۔ میں نے کہا ابھی 3 دن پہلے ایران کے اندر، اللہ اکبر، عالمی مقابلہ تھا، کیا؟ 2-4 ملکوں کا نہیں، عالمی مقابلہ تھا قرآن کریم کی قرأت کا، چھوٹے بچوں کا، 10-11 سال کے بچوں کا۔ اللہ کی قسم، وہاں بھی پاکستان کے ایک سپوت نے اپنے جھنڈے کو بلند کر دیا، اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، عجیب اتفاق ہے، تھا بھی ایران، فیصلہ کرنے والے بھی ایرانی، اور جو اول نمبر پہ آیا وہ ابو بکر ہے، خدا نام ابو بکر ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ وہ تلاوت سنیں نا، اللہ کی قسم میں تو وہ کل سے کئی بار سن چکا ہوں، 1 منٹ کی شاید مشکل سے تلاوت ہوگی، وہ آپ سنیں نا، سنیں تو آپ کا دل کرے گا بار بار میں اس بچے کو دیکھتا رہوں اور قرآن سنتا رہوں۔ لیکن ظلم کیا ہوا؟ ظلم یہ ہوا جب وہ بچہ آیا واپس، اس کے استقبال کے لیے کوئی وزیر مشیر تو دور کی بات ہے، کوئی MNA MPA، کوئی کونسلر بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا تم قرآن والوں کے ساتھ یوں کرو اور پھر اللہ سے رحمت کی امیدیں لگائے رکھو، اسے تو رب اعزاز دے گا، رب نے دنیا میں بھی دے دیا، رب آخرت میں بھی دے گا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینی مدارس آباد ہیں میرے اور آپ کے تعاون سے۔ انہی مدارس میں سے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مامو کنجن شہر کا دینی ادارہ ہے، الحمدللہ شعبہ حفظ درس نظامی نے۔ یہ دیہات کے اندر چونکہ بچے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، ضائع ہو جاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ ہم ان کو درس نظامی کی سہولت دیں۔ الحمدللہ اس سال بھی 3 بچے عالم فاضل بنے، وہ ہمارے ہی شہر کے ہیں، تو الحمدللہ 10 بچے حافظ قرآن، یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ اسی طرح آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ۔ تو بھائیوں، یہ میں رمضان کا مہینہ صرف آپ کو کارگزاری کے لیے سناتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ میں الحمدللہ فجر اور عصر یہ 2 نمازیں موٹر سائیکل پہ کوشش کرتا ہوں،
اللہ اکبر، تاکہ مدرسے کا فائدہ ہو، گاڑی استعمال نہیں کرتا، مدرسے کے لیے نکلتا ہوں، اور الحمدللہ ایسے ایسے گاؤں ہیں جہاں سے 1,00,000 روپیہ بھی فنڈ ہوتا ہے۔ کتنا؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، 1,00,000 روپیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فنڈ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر مجھے 2-4 دن دیر ہو جائے نا تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، مولوی صاحب آئے نہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے پھر انہوں اسی پورا سال صدنا تے شے کو نہیں دینی، نہ انہیں مکانی ہے، یہ تو پتہ نہیں مولوی پتہ نہیں ایڈا بڑا جگرا کتھوں لے کے آئے نے کہ جناب 50-50 ہزار مکا کے تے پھر ممبر تے بہ کے روندے بھی نہیں، ہاں چنگیاں گلاں بھی کر دینے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانی ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، 50,500 سائڈ تے لا دیو، باقی سارا کچھ فانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو جتنے حضرات بھی بیٹھے ہو، 1,000 روپیہ کم از کم، 1,000 تو زیادہ نہیں ہے نا، 1,000 دیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے 1,00,000 روپیہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فروقی ہے جمعہ کیوں نہیں چھڑتا تینوں کیے؟ میں نے کہا وہاں الحمدللہ سننے سنانے کا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، میں وہاں بھی آپ کی تعریفیں کرتا ہوں کہ وہاں سننے سنانے کا مزہ آتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا ہمت کریں، ماشاءاللہ۔ یہ رومال میں اپنا ہی دے دیتا ہوں، چلو کوئی بندہ جو ہے نا جی اب اپنی حیثیت کے مطابق 1,000 1,500 2,000 زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کم نہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ آپ کا دیا ہوا مال مدرسے پہ خرچ ہوگا، تلاوہ پہ خرچ ہوگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، ہمت فرما لے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جی، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ یہ دور سے سفر کر کے آتے ہیں بیان سننے کے لیے، اور تعاون بھی اسی حساب سے کی ہے، ماشاءاللہ، ہمت فرما لے، ماشاءاللہ، ہمت فرما لے۔